مشہور و معروف نوجوان عالم دین اور مرکزی جمعیت اہل سنت کے جوائنٹ سیکریٹری حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد دانش القادری نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کا تہوار قریب آ رہا ہے، لیکن کورونا وائرس کے چلتے اس سال ابھی تک کوئی بھی پیٹھ یا بازار نہیں لگ رہا ہے جہاں سے مویشی خریدے جا سکیں۔ اس سلسلے میں جلد ہی شہر کے ذمہ داروں کے ساتھ ضلع مجسٹریٹ سے ملاقات اور بات کی جائے گی تاکہ کسی مقام پر مویشی بازار فزیکل ڈسٹینسنگ اور شاسن و پرشاسن کی گائیڈ لائن کے ساتھ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر صاحب نصاب شخص بکرے کی قربانی نہیں کر سکتا، البتہ کٹرے یا بھینس میں حصہ لے سکتا ہے کیونکہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ قربانی کس کس پر واجب ہے۔ انہوں نے یہ اپیل بھی کی کہ سبھی لوگ کورونا وائرس کے چلتے حکومت و انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں اور خود کو و دوسروں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ مختلف سوالوں کے جواب میں حضرت علامہ مفتی محمد دانش القادری نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونے کی چند ایک شرائط ہیں اور جن کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب نصاب ہونا، مگر صاحب نصاب میں تھوڑا سا اس میں فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی کے واجب ہونے میں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار کی مال پر ایک سال گزرا ہو، بلکہ قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس وقت قربانی کے ایام آئیں گے اس دوران آپ کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی بھی چیز زائد ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، فار ایگزامپل کہ میرے پاس ایک مکان ہے رہنے کے لیے اور ایک مکان میں نے لے رکھا ہے کرائے کے لیے، تو جو کرائے والا مکان ہے اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے اور یقینی طور پر پہنچے گی تو اس پر پھر آپ کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی کسی کے گھر میں اگر صرف ضرورت کی چیزوں کے علاوہ صرف اگر 2 تولے سونا بھی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گی اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ بے شک۔ تو لوگوں کو ایک مسئلہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کس چیز پر واجب ہے، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگوں پر گھر پر واجب ہو رہی ہوتی ہے، کئی افراد پر گھر کے، اور صرف ایک ہی بندہ جو ہے وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ دقت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے والد کے نام سے کر دیتا ہے، کبھی وہ محبت اور عقیدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوخ کر دیتا ہے۔ مگر اگر آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ چاہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کروں یا اپنے والد کی طرف سے کروں تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، اور جب واجب ادا نہیں ہوگا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کریں اور قربانی کے مسائل کو ٹھیک طریقے سے جان لیں۔ مفتی صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امسال چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سی بندشیں ہیں تو مویشیوں کا بازار لگ نہیں رہا ہے اور ہر صاحب نصاب بکرے کی قربانی نہیں کر سکتا۔ مویشی میں، بڑے مویشی میں، چاہے وہ کٹرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، تو اس میں 7 حصے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ چونکہ شہر کے ایک ذمہ دار شہری ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کوئی گفتگو دیگر مذہبی رہنماؤں سے یا اعلیٰ حکام سے ہوئی، یا کوئی کہیں یہ موضوع آیا آپ کے سامنے کہ کیا ہوگا ایسے حالات میں؟ دیکھیے، ابھی میری کئی لوگوں سے اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور عنقریب ہم ڈی ایم صاحب سے اور پرشاسن سے ملاقات کریں گے اور اس تعلق سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا گائیڈ لائنز ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو مویشی جہاں بکتے ہیں، جو بازار لگتے ہیں، انہیں لگنے کی اجازت دی جائے۔ سوشل ڈسٹینس کا معاملہ ہے، اسے بھی دیکھا جائے گا۔ جو ہمارے والنٹیئر ہوں گے یا دوسرے لوگ ہوں گے، ہم انہیں وہاں پر لگانے کی کوشش کریں گے، وہاں جا کر کے خود کھڑے ہو کر کے یہ سارے انتظامات دیکھیں گے، جو پرشاسن کا پورا سہیوگ کریں گے۔ مگر کیونکہ قربانی کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، جیسے نماز ہم گھر پر پڑھ رہے تھے تو مجبوری میں پڑھ سکتے تھے، مگر قربانی کی جگہ کو کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اس لیے پرشاسن کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وقت سے پہلے یہ سارے انتظامات کر دیے جائیں کہ بعد میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو۔
بہت خوب مفتی صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ ویسے تو پوری دنیا میں اور ہندوستان بھر میں، لیکن ہمارے مراد آباد شہر میں بھی کورونا وائرس کے بہت کیسز نکل رہے ہیں، تو آپ کی بات کو لوگ مانتے ہیں، تو آپ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے، کیونکہ اب بھی بہت سے لوگ بد احتیاطی کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر میں لوگوں سے کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ سے یہ پرشاسن کرا رہا ہے، آپ دباؤ میں کام نہیں کریں بلکہ اپنی صحت کے لیے کام کریے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے، ہمیں دوا کا بھی حکم دیا ہے اور احتیاط کا بھی حکم دیا ہے، تو اس لیے دوا سے بہتر ہے کہ احتیاط برت لی جائے۔ جی انلوک ہو رہا ہے، جانے کی اجازت بھی مل رہی ہے، مگر تبھی آپ گھر سے نکلیں جب آپ کو اشد ضرورت ہو، بلا ماسک کے نہ نکلیں، آپ جو ہے وہ سینیٹائزر کا اور ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں، اگر آپ بازار میں ہیں کہیں پر ہیں تو ایک سینیٹائزر کی بوتل جیب میں رکھ سکتے ہیں، جی جی، آپ گھر میں ہیں تو بار بار صابن سے ہاتھ دھو لیجئے، اور جسمانی فاصلہ بھی برقرار اور رکھیں، جسمانی آپس میں فاصلہ بھی آپ برقرار رکھیں کہ کہیں بھیڑ بھاڑ کا معاملہ ہے تو آپ پہلے سے تھوڑا دور کھڑے ہو جائیے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا بھیڑ بھاڑ ہے تو آپ خود اپنی احتیاط برتیے، آپ اپنی جان کے خود ذمہ دار ہیں، تو اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور آپ کی ایک زندگی کی وجہ سے کئی زندگیاں اور بھی چل رہی ہیں، آپ سے وابستہ ہیں، آپ کی اولاد آپ سے وابستہ ہے، اس لیے خود بھی سیف رہیے، بچوں کو بھی تلقین کیجیے، اور ایک ملک کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم کورونا سے بچنے کے لیے احتیاط کریں، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا، تبھی ہم ترقی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔